خیبر پختونخوا میں جو بری بری خبریں آ رہی ہیں، خیبر پختونخوا کے ایکچوئل حالات کیا ہیں؟ خیبر پختونخوا میں کتنے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں کتنے بچے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں؟ خیبر پختونخوا میں کتنے سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں جن کی لاشیں یا جن کی باڈیاں یا جن کا وجود ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکا؟ اصل معاملہ کیا ہے یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خیبر پختونخوا میں قیامت صغریٰ کا حالات ہیں، اور دعا کیجئے کہ خیبر پختونخوا کی عوام پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ وہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ وہاں پہ رحم فرمانے کے ارادہ تو نہیں ہے ان کا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی عملی طور پر کام کیا ہے۔ اور میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی خبریں جو آپ سن رہے ہیں، یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ آج آپ کو میں تمام اپنے ویلاگ میں عرض کروں گا۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری آفات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور پوری دنیا میں آتی ہیں، سیلاب بھی پوری دنیا میں آتے ہیں۔ کراؤڈ برسٹ، یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے یا اس کی پیشگی اطلاع کے لیے آج تک کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکی، اور یہ کلاؤڈ برسٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی ہماری جو دنیا میں آلودگی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے ہے، اور بڑھتی ہوئی ہیٹ کی وجہ سے ہے زمین کی۔ اور یہ کلاؤڈ برسٹ اگر مثال کے طور پہ اگر پورے دن میں 100 ملی میٹر بارش ہونی ہے، اگر وہ 5 منٹ میں ہو جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ قیامت کا سماں ہوگا اور سیلاب کی صورتحال ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیر میں، خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے بنیر میں قیامت صغریٰ عملی طور پر آ چکی ہے۔ وہاں ایک خاندان کے 22 افراد جو اپنے گھر میں سو رہے تھے، 3 4 منزلہ گھر تھے، وہ ان کو سیلاب کا ریلا بہا کے لے گیا۔ ان کی لاشوں کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس میں بچے بھی شامل تھے۔ ابھی تک جو رپورٹس آئی ہیں، خیبر پختونخوا میں 350 سے زائد ہلاکتیں سیلاب کی وجہ سے ہو چکی ہیں، اور ایک اسکول ہے خیبر پختونخوا میں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں 150 بچے زیر تعلیم تھے، مطلب وہ پڑھ رہے تھے، اور 150 بچوں کو خدا نخواستہ سیلاب بہا کے لے گیا۔ ان کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔ صورتحال یہ ہے کہ سوات میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ تمام ہلاکتیں جو ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا محکمہ جو ہے اربوں کی اس میں اربوں کے فنڈز ہیں ان کے پاس، خربوں کے فنڈز ہیں ان کے پاس، تو وہ اگر اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور یہ حکومت جس کی کوئی 13-14 سال سے 12 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس نے اگر ان غریب عوام کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ سیلاب سے ہی بچ سکے، کم از کم ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہر سال خیبر پختونخوا میں ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ سارا کچھ اسی طریقے سے ہوتا رہا تو عوام کے جان و مال کا تحفظ کون کرے گا، عوام کے جان و مال کو کون سنبھالے گا، اور عوام کو ریلیف کہاں سے ملے گا؟ ابھی صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان نے امداد کی آفر تو کر دی ہے خیبر پختونخوا کو، اور یہ کہا جا رہا ہے آرمی نے اسپیشلی ریلیف کے لیے اپنی فورس، اپنی ٹروپس کو بھی بھجوا دیا ہے۔ آخر میں آرمی کام آتی ہے آپ کے، اور آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ راشن کا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ آخری بندے کے ریلیف تک یا ریسکیو کرنے تک فوج جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں موجود رہیں گی۔ کیا یہی اس کا حل ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے؟ اور یہ کلاؤڈ برسٹ کا ابھی تک دنیا میں کوئی یعنی کہ اس کا سد باب نہیں کیا جا سکا، اور یہ قدرتی آفت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جرمنی میں بھی سیلاب آتا ہے، انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے۔ انڈیا میں ہماچل میں، کشمیر میں، اتر پردیش میں یہی صورتحال ہے، وہاں بھی پانی، اور لداخ میں
اور وہ پانی بہا کے لے کے جا رہا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا مطلب جانی نقصان ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس خاندان کے لیے تو بڑا نقصان ہے، پر یہ جو 22 لوگ اس صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے ہیں، ان کا خاندان ختم ہو گیا، اس کے لیے تو اب نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، وہ اتنا پوش پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد، جہاں سے وہ کرنل اسحاق اور ان کی بیٹی نالا لئی میں بہ گئے تھے، ان کی کرنل اسحاق کی لاش تو مل چکی ہے، پر ان کی بیٹی کی آج تک لاش نہیں مل سکی۔ ان کے گھر والوں کے لیے کس قدر دردناک سین ہوگا، اور کس طرح وہ روز جیتے ہوں گے اور روز مرتے ہوں گے، کہ ان کی بیٹی کا یہ بھی نہیں پتا کہ آج تک لاش مل سکی ہے یا نہیں مل سکی۔ آپ دعا کریں خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ کا جو غصہ ہے وہ پاکستان پر کم ہو، اور پاکستان میں امن ہو، پاکستان میں اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ یہ آئے روز بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری افات کا سامنا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصلہ جس بات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔